فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے شمع قرار آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور میں جو رسالہ پڑھ رہی تھی تقریباً میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ تقریباً 100 سال پرانا امامیہ مشن کا 28واں تبلیغی رسالہ، اس کا نام ہے معرکہ کربلا، مطبوعہ سرفراز قومی پریس، وکٹوریہ اسٹریٹ، لکھنؤ۔ خادم ملت ہیں سید ابن حسین، سیکریٹری امامیہ مشن، حسین آباد، لکھنؤ۔ اس کے میں 3 باب پڑھ چکی ہوں، 4تھا باب پڑھنے جا رہی ہوں۔ ہیڈنگ ہے اس کی فوجوں کی چڑھائی۔ حر کے ساتھ 1000 کی فوج تھی جو پہلے ہی سے موجود تھی۔ عمر سعد کے ساتھ بھی 4000 کا لشکر آیا، یہ 5000 ہوئے۔ تن تنہا حسین بن علی علیہ السلام اور ان کے گنتی کے ساتھیوں کے مقابلے کے لیے تعداد کچھ کم نہیں ہے، مگر حسین علیہ السلام کی خاندانی شجاعت اور ان کے ساتھیوں کے حقانی زور و طاقت کا ابن زیاد کے دل میں کیا دھڑکا سمایا ہوا تھا کہ وہ فوج کی زیادہ سے زیادہ مقدار کو کم سمجھتا رہا۔ ابن سعد نے امام حسین علیہ السلام کا جواب ابن زیاد کو لکھ دیا، جس پر اس کا غصہ برافروختہ ہو گیا۔ وہ خود اپنے تمام حشم و خدم کے ساتھ کوفے سے باہر نخیلہ میں آ کر خیمہ زن ہو گیا، اور بڑے بڑے سرداران نے کوفہ، حسین بن تمیم، حجار بن ابجر، شبس بن ربی وغیرہ کو مامور کیا کہ وہ میرے ساتھ کی امداد کو جائیں۔ مجھ کو لشکر کی اس تعداد سے بحث نہیں ہے جو مورخین نے تحریر کی ہے۔ 20,000، 22,000، 30,000، 50,000، 80,000، 1,00,000، 200، 8,00,000 اور نہ علماء کے اقوال سے بحث ہے، جنہوں نے ان میں سے کسی روایت کو ترجیح دی ہے، جیسے علامہ مجلسی نے 30,000 کی روایت کو، اور ابن طاووس نے 20,000، اور ابن شہر آشوب نے 35,000۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا صحیح فیصلہ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ نہ کوئی باقاعدہ فوج کا حساب ہو رہا تھا، نہ فہرست مرتب تھی، نہ کسی حاضر الوقت نے اس کی تعداد بتلائی ہے، اور نہ امام سے کوئی حدیث مذکور ہوئی ہے۔ پھر اس تعداد کو معینہ حیثیت سے مقرر کرنے کا ذریعہ ہی کیا ہے؟ لیکن میں وہ صورتیں پیش کرتا ہوں جو تاریخ نے عام فوجی بھرتی کی قلم بند کر دی ہیں، اور ان سے ایک اجمالی خاکہ کثرت لشکر کا سامنے آ جائے گا، جسے انسان اپنے ذہن کے موافق ان روایات میں سے جس کے مطابق سمجھ سکے۔ مجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ میں لکھ چکا ہوں کہ 5,000 فوج تو کربلا میں گئی ہوئی اور شمار کی ہوئی پہلے سے موجود تھی۔ ابن زیاد، وہ ظالم و سفاک حاکم جس کے خوف سے کوفے کی خلقت لرزہ بر اندام تھی، اس کا یہ جوش و خروش انہماک بھی دیکھ لیا گیا کہ وہ خود دارالامارہ کو چھوڑ کر نخیلہ میں آ کر مقیم ہو گیا تاکہ خود وہاں افواج کا جائزہ لے اور یہاں سے افواج روانہ کیے جائیں۔ ہماری متعدد پہلے کی کتابوں میں یہ بھی لکھا جا چکا ہے کہ حسین بن تمیم کی سرکردگی میں پہلے ہی سے کئی ہزار کی فوج موجود تھی، جو قادسیہ سے لے کر قطانہ، لعلہ اور غفان وغیرہ کے 4 طرفہ حدود تک ناکہ بندی کے سلسلے میں مقیم تھی۔ انہی میں سے حر کا 1000 کا رسالہ تھا جو امام حسین علیہ السلام کو گھیر کر کربلا میں لایا۔ اب تم نے ان سرداروں میں کہ جو کربلا بھیجے جا رہے ہیں حسین بن تمیم کا نام بھی پڑھ لیا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ پوری کئی ہزار کی فوج کربلا بھیج دی گئی۔ حجار بن
اجبر، حجار بن ابجر، شیس بن ربی، عمرو بن حجاج وغیرہ بھی بڑے سردار ہیں۔ ان کو بھی ایک اکیلا نہیں سمجھنا چاہیے، ان میں سے ہر ایک کثیر التعداد فوج کے ساتھ روانہ ہوتا تھا۔ بے شک بہت سے ایسے بھی تھے جن کو حسین علیہ السلام نے جنگ کو جانا ناگوار خاطر تھا۔ بے شک بہت سے ایسے بھی تھے جن کو حسین علیہ السلام سے جنگ میں جانا ناگوار خاطر تھا، مگر ابن زیاد کے حکم کے سامنے اپنی ذاتی ناگواری کوئی چیز نہ تھی۔ بعض اشخاص ابن زیاد کو اپنی صورت دکھا کر پھر کوفہ واپس چلے جاتے تھے، جس کا ابن زیاد کو خاص طور سے احساس ہو گیا۔ مورخ دینوری کا بیان ہے، ابن زیاد جب کسی شخص کو ایک بڑی جمعیت کے ساتھ حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے کو بھیجتا تھا، وہ کربلا پہنچ جاتے تھے۔ بہت کم لوگ ایسے تھے جو حسین علیہ السلام سے جنگ کو ناگوار سمجھتے تھے اور وہ فوج سے الگ ہو کر کوفے میں رہ جاتے تھے۔ ابن زیاد نے سوید بن عبد الرحمن منقری کو تھوڑے سے سواروں کے ساتھ کوفہ روانہ کیا کہ جو شخص کوفے میں نظر آئے اور حسین علیہ السلام سے جنگ کو نہ گیا ہو، اس کو گرفتار کر کے لے آیا جائے۔ سوید نے کوفے کے قبیلوں میں گردش کی۔ ایک شخص شام کا رہنے والا اپنے کسی متروکہ کے جھگڑے میں کوفہ آیا ہوا تھا۔ سوید نے اسے پکڑ کر ابن زیاد کے پاس بھیج دیا اور اس نے اس شخص کو قتل کر دیا۔ اس کا نتیجہ تھا کہ خوف اور دہشت کا اثر پورے طور سے قائم ہو گیا اور تمام لوگ حسین علیہ السلام سے جنگ کے لیے باہر آ گئے۔ حوالہ ہے الاخبار الطوال، صفحہ نمبر 252۔ اب کیا اس میں کوئی شبہ ہے کہ کوفہ کربلا میں انڈل آیا اور کربلا کی زمین فوج کی کثرت سے سمندر کی طرح موجیں مارنے لگی۔ 5واں باب، پانی کی بندش۔ اللہ، ایک وقت وہ تھا کہ حضرت عثمان بن عفان مدینے کے دارالامارہ میں محصور تھے۔ مصر کے حملہ آور چاروں طرف سے محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ پانی کی کمی ہوئی تو حسین علیہ السلام انہی مظلوم حسین علیہ السلام کے پدر بزرگوار علی بن ابی طالب علیہ السلام نے مشقیں پانی کی دارالامارہ میں بھجوا دی تھی اور انہی حسین علیہ السلام اور ان کے بڑے بھائی حسن مجتبیٰ کو بھیجا تھا کہ دیکھو پانی پہنچنے میں رکاوٹ نہ ہونے پائے، مگر افسوس، دنیا کی نابینائی اور بے انصافی آج معاملے کو برعکس کرتی۔ احسان فراموش خلقت احسان کو جرم بناتی اور ناکردہ گناہ بلکہ محسن ہستی کو گنہگار بنا کر اپنی جفاکشی کو جوش انتقام کے پردے میں چھپانا چاہتی ہے۔ ابن زیاد کا غصہ فقط افواج کا سیلاب کربلا کی سمت روانہ کر دینے پر نہیں تھا، اس نے عمر سعد کو خط لکھا کہ حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب پر پانی بند کر دو اور انہیں ایک قطرہ بھی پانی کا نہ ملے، جیسا کہ مظلوم خلیفہ عثمان بن عفان کے ساتھ سلوک کیا گیا تھا۔ اس کا حوالہ دیا انہوں نے طبری جلد 6 صفحہ نمبر 234، الاخبار الطوال صفحہ نمبر 253۔ اصلی عبارت اور دونوں کتابوں کے الفاظ میں جو جزئی تفریقہ ہے، اس خط سے جو بعض نتائج برآمد ہوتے ہیں ان کے لیے ملاحظہ و قاتلان حسین کا مذہب، صفحہ نمبر 39۔ یہ حوالہ دیا انہوں نے نیچے۔ عمر سعد نے اس خط کے دیکھتے ہی عمر بن حجاج زبدی کو 500 سواروں کی فوج کے ساتھ گھاٹ کے اوپر مقرر کر دیا کہ ایک قطرہ پانی کا حسین علیہ السلام اور اصحاب حسین تک پہنچنے نہ پائے۔ تاریخ میں تصریح ہے کہ اب حسین علیہ السلام، اصحاب و انصار، سراپردہ عصمت کی بیبیاں اور چھوٹے چھوٹے بچے، عرب کا ریگستان ہے اور تپتی ہوئی ریگ کے ذرے، پانی نایاب ہے اور پیاس کی طغیانی اس کے اوپر زبان کے زخم۔ عبداللہ بن ابی حسین ازدی قبیلہ وجیلہ کا ایک شخص فوج عمر سعد سے باہر آتا پکار کر کہتا ہے، اے حسین، یہ پانی نہیں دیکھتے کس طرح نیلا نیلا آسمانی رنگ کا
بھرا ہے، مگر بخدا تمہیں اس میں سے ایک قطرہ نہیں ملے گا جب تک پیاس سے تم ہلاک نہ ہو جاؤ۔ یہ مقامات غیرت الہی کے جنبش میں آنے کے ہیں۔ حسین علیہ السلام کا روحانی اقتدار ایسی جگہوں پر مصروف عمل ہو گیا ہے۔ امام نے سر اٹھایا آسمان کی طرف اور کہا، خداوندا اسے پیاس سے ہلاک کر اور اس کی کبھی مغفرت نہ فرما۔ دیکھنے والے اس دعا کی قبولیت کے گواہ ہیں۔ وہ شقی پانی پیتا تھا اور کسی طرح سیراب نہ ہوتا تھا یہاں تک کہ ہلاک ہو گیا۔ اس میں بھی حوالہ دیا ہے، الاخبار الطوال صفحہ نمبر 253، تبری جلد 6 صفحہ نمبر 234، پھر تبری جلد 6 صفحہ نمبر 334۔ چھٹا باب، صلح کی دوبارہ گفتگو۔ ہیڈنگ ہے اس کی، عمر سعد کے سابقہ طرز عمل اور گزشتہ حالات سے یہ پتہ ضرور چل گیا تھا کہ وہ اپنے دل سے حسین علیہ السلام سے جنگ کا طالب نہیں ہے، لیکن طمع دنیا اس کے پیچھے ہٹتے ہوئے قدموں کو پھر آگے بڑھا دیتی ہے اور وہ صحیح راستے پر آتے آتے بھٹک جاتا ہے۔ ایسی صورت میں لطف الہی کے تحت میں ایک داعی حق پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے جذبہ حق پسندی کو تقویت دینے کی جو امکانی تحریک ہو اس میں دریغ نہ کرے، اور پھر جب کہ امن پسندی کا تقاضا بھی ایسی امکانی کوششوں کو ضروری قرار دیتا ہے جس میں حمایت باطل کا پہلو پیدا ہوئے بغیر جنگ و جدل کی آگ فرو ہو اور خونریزی تک نوبت پہنچے۔ امام حسین علیہ السلام کا طرز عمل ابتدا ہی سے روادارانہ تھا، اور اسی رواداری کا نتیجہ تھا کہ آپ نے خود اپنی جانب سے عمر بن قرظہ بن کعب انصاری کو عمر سعد کے پاس بھیجا کہ آج شب کو مجھ سے دونوں طرف کے لشکروں کے درمیان میں مل لینا۔ عمر سعد کوئی 20 سوار اپنے ساتھ لے کر نکلا اور امام بھی اتنے ہی ساتھیوں کی معیت میں تشریف لے گئے، لیکن جب قریب پہنچے حضرت نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ تم علیحدہ ہو جاؤ، جس کے بعد عمر سعد نے بھی اپنے ساتھیوں کو علیحدہ ہٹا دیا۔ راوی کا بیان ہے کہ ہم لوگ سب ہٹ گئے، اس طرح کہ نہ ہمیں بات چیت کی آواز معلوم ہوتی تھی اور نہ کوئی بات سمجھ میں آتی تھی۔ گفتگو بڑی رات گئے تک ہوئی اور اس کے بعد دونوں آدمی اپنے اپنے لشکرگاہ کی طرف واپس گئے۔ گفتگو صیغہ راز میں تھی، مگر لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بنا ڈالی۔ یزید کے ہوا خواہوں نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام نے عمر سعد سے خواہش کی کہ مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دوں گا۔ عقبہ بن سمعان کا بیان ہے کہ حضرت نے کبھی اپنی زبان سے نہیں فرمایا کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو۔ جس بات پر راویوں کا پورے طور سے اتفاق ہے وہ یہ کہ حضرت نے فرمایا، مجھے کسی دور سرزمین پر چلا جانے دو، یہاں تک کہ مسلمان میری عدم موجودگی میں اپنی قسمت کا فیصلہ کر لیں اور یکسوئی حاصل ہو جائے۔ یہ مشہور روایت کہ حضرت نے ہندوستان آنے کی خواہش فرمائی تھی شاید اسی قدر واقعیت پر مبنی ہے۔ عمر سعد کو پورے طور سے احساس ہو گیا کہ حضرت کا طرز عمل صلح پسندانہ ہے۔ اس نے ابن زیاد کو خط لکھا اور واقعے سے اطلاع دی، امام حسین علیہ السلام کے مطالبات ذکر کیے اور اپنی رائے بھی لکھ دی کہ اس مطالبے کے پورا کرنے پر آپ کو رضامند ہونا چاہیے اور مسلمانوں کی بھی بہتری ہے۔ اس نے اس صورتحال کو فعل نیک و نشان صلح و سکون بھی سمجھا کہ اس نے تحریر کیا۔ شکر ہے خدا کا کہ اس نے آگ خاموش کی اور شیرازہ متحد کیا اور مسلمانوں کے امر کی اصلاح کر دی۔ خط ابن زیاد کے پاس پہنچا اور اس کے اوپر بھی ایک وقتی اثر خوب پڑا۔ اس نے کہا، یہ خط ہے ایک ایسے انسان کا جو اپنے امیر کا خیر خواہ اور اپنی قوم کا خیر اندیش معلوم ہوتا ہے۔ بے شک مجھے منظور ہے، مگر کج فطرت اور پست نہاد شمر برافروختہ ہو گیا۔ اس نے کھڑے ہو کر کہا، اب جب کہ وہ آپ کے حدود سلطنت میں اور آپ کی سرزمین پر آ گئے ہیں اور آپ انہیں موقع دیتے ہیں اور ان کی یہ خواہش منظور کیے لیتے ہیں، خدا کی قسم اگر آج وہ چلے گئے اور آپ کے قابو میں نہ آئے تو یاد رکھیے کہ قوت اور عزت ان کا حصہ ہوگی اور ضعف و کمزوری آپ کا حق
آپ ہرگز انہیں ایسا موقع نہ دیجیے، یہ آپ کی بڑی کمزوری ہوگی۔ بے شک انہیں چاہیے کہ وہ اور ان کے اصحاب اپنے تئیں آپ کے حوالہ کر دیں، جس کے بعد اگر آپ سزا دیں تو بے شک آپ کو اختیار ہے، اور اگر معاف کرنا چاہیں تو آپ کی مہربانی ہے۔ رہ گیا عمر سعد، اس کا کیا ذکر؟ مجھے تو معلوم ہوا ہے کہ رات بھر دونوں لشکروں کے درمیان اس سے اور حسین علیہ السلام سے باتیں ہوتی رہتی ہیں، خوشامد آمیز، غیرت انگیز، مفسدانہ و فتنہ پروردانہ تقریر تھی، جس سے ایک طرف تفوق طلبی و ظفر انجامی کے جذبے کو حرکت پیدا ہوئی اور دوسری طرف انانیت اور غرور خودی کی رگ میں جنبش ہوئی۔ تیسری طرف ابن سعد کی جانب سے بدگمانی ہو گئی اور وہ خلوص و صداقت کا اثر جو اس کی تحریر سے پڑا تھا رخصت ہو گیا۔ شمر بڑا خیرخواہ دوست معلوم ہوا اور سچا مشیر کار ظاہر ہوا۔ عمر بن سعد پر غصہ آیا کہ وہ لڑنے گیا ہے، رات بھر بیٹھ کر دشمن سے باتیں کرتا ہے، حسین علیہ السلام سے مل گیا ہے، ہم کو خواہ دھوکہ دیتا ہے، پھر ایسے مشتبہ شخص کا سردار لشکر ہونا کیسا؟ یقیناً شمر کو کربلا بھیجا جائے تاکہ ابن سعد کے طرز عمل کا تدارک ہو۔ حسین علیہ السلام کے ساتھ ہر قسم کی صلح پسندانہ گفتگو کا سدباب ہو۔ ابن سعد نے اسی غصے کے عالم میں عمر سعد کو خط لکھا: میں نے تجھ کو حسین کی جانب اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تو ان کے ساتھ مراعات کرے یا ان کے ساتھ معاملات کو طول دے یا ان کی زندگی کی امیدیں دلائے یا میرے پاس ان کی سفارش کرنے بیٹھے۔ دیکھ، اگر حسین اور ان کے اصحاب میرے حکم پر سر تسلیم خم کریں اور اپنے تئیں میرے رحم و کرم کے سپرد کر دیں تو ان کو خاموشی کے ساتھ میرے پاس بھیج دے، اور اگر وہ انکار کریں تو ان کے اوپر حملہ کر دے، یہاں تک کہ انہیں قتل کر ڈال اور ان کے اعضاء کو قطع کر، کیونکہ وہ لوگ اسی کے مستحق ہیں۔ وحشت کی انتہا اور درندگی کی حد ہے۔ اسلام کا نام بدنام کرنے والے، انسانیت کی پیشانی عرق انفعال سے ترک کرنے والے، تاریخ کو ہمیشہ کے لیے انگشت بدندان قرار دینے والے الفاظ یہ ہیں جو کسی اور کی نسبت نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے پیارے نواسے حسین علیہ السلام کی نسبت لکھے جا رہے ہیں۔ وہ قلم شگافتہ نہ ہو گیا، وہ روشنائی خشک نہ ہو گئی، وہ ہاتھ بیکار نہ ہو گیا جس سے صفحہ کاغذ پر ان الفاظ کی سیاہی پھیل رہی تھی کہ اگر حسین علیہ السلام قتل ہو جائیں تو ان کے سینے اور پشت کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کرانا، کیونکہ وہ سلطنت کے باغی، مخالف اور حریف ہیں۔ میرا یہ مقصد نہیں کہ اس سے موت کے بعد ان کو کوئی نقصان پہنچے گا، لیکن میں یہ زبان سے کہہ چکا ہوں کہ اگر حسین کو قتل کروں تو ان کے ساتھ یہ سلوک کروں گا۔ اگر تو نے ان احکام کا اجرا کیا تو خیر، تجھے معاوضہ ملے گا جو ایک وفادار فرما بردار کو ملنا چاہیے، اور اگر تجھے یہ منظور نہ ہو تو لشکر کی سرداری سے علیحدہ ہو جا اور اسے شمر کے سپرد کر دے، جس کو ہم نے پورے طور سے مناسب ہدایتیں کر دی ہیں۔ یہ خط شمر کے حوالے کیا اور اس سے زبانی کہہ دیا کہ یہ خط عمر سعد کے پاس لے جاؤ، اس سے کہو کہ وہ حسین اور اصحاب حسین کے سامنے میرے حکم کی پابندی کا سوال پیش کرے۔ اگر وہ لوگ اس پر آمادہ ہوں تو انہیں خاموشی کے ساتھ میرے پاس بھیج دے، اور اگر وہ اس سے انکار کریں تو ان سے جنگ کرے۔ در صورت یہ کہ عمر سعد ایسا کرنے پر آمادہ ہو تو تم اس کی ماتحتی میں رہنا اور اس کے احکام پر عمل کرنا، اور اگر وہ ایسا کرنے سے انکار کرے تو تم سرداری لشکر کو اس کے ہاتھ سے لے لینا اور تم خود بحیثیت سردار ان لوگوں سے جنگ کرنا اور عمر سعد کا سر قلم کر کے میرے پاس بھیج دینا۔ شمر نے خط لیا اور کربلا کی سمت روانہ ہوا۔ 7واں باب، نویں تاریخ کی سہ پہر۔ ہیڈنگ اس کی: ابن سعد کا خط شمر کے ہاتھ عمر سعد کو پہنچ گیا۔ وہ خط کو دیکھتے ہی واقعے کی تہ تک پہنچ گیا، سمجھ گیا کہ شمر کی شرارت تھی، کہنے لگا:
یہ تو نے کیا کیا؟ خدا تجھ سے سمجھے، خدا تجھے غارت کرے اور برا کرے اس پیغام کا جو تو میرے پاس لایا ہے۔ خدا کی قسم میرا خیال ہے کہ تو ہی نے ابن زیاد کو میرے مشورے کے قبول کرنے سے روک دیا۔ تو نے بگاڑ دیا ایک ایسی بات کو جس کے بن جانے کی مجھ کو امید تھی۔ خدا کی قسم حسین ہرگز اپنے تئیں ابن زیاد کے سپرد نہ کریں گے۔ حسین اپنے سینے میں ایک غیور دل رکھتے ہیں۔ کیا کہنا اس آیائے نفس، اس شہامت طبع، اس آن بان اور اس غیرت حق کا جس کے لیے ایک مخالف کی زبان اعتراف کرنے پر مجبور ہے۔ شمر نے کہا، ان باتوں کو جانے دو، یہ بتاؤ کہ تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ امیر کے حکم پر عمل کرو گے اور دشمن سے جنگ کرو گے یا سرداری لشکر کی میرے سپرد کرو گے؟ کمزور دل والا انسان، دنیا پر جان دینے والا عمر سعد اپنی تمام قلبی کیفیتوں اور ضمیر کی ہدایتوں کو اس وقت بھول جاتا تھا جب دنیا کے وقتی راحت و آرام اور جاہ و ثروت کے ہاتھ سے چلے جانے کا سوال پیش ہوتا تھا۔ وہ دنیا کے عشق میں اس وقت اپنی تمام وجدانی کیفیتوں کے پامال کر دینے پر تیار ہو جاتا تھا جس میں اس کو بڑے سے بڑے جرم کا ارتکاب کرنا پڑے گا۔ خطرہ بالکل نقد تھا اور اپنا رقیب عشق سرداری شمر بن ذوالجوشن کے سامنے موجود تھا اور صرف ایک ہاں یا نہیں کا جواب تھا جس کے اوپر تمام فیصلے کی بنیاد تھی، جس کے ساتھ فقط سرداری رہنے اور نہ رہنے کا سوال ہی نہ تھا بلکہ جیسا ابن زیاد کی گزشتہ تقریر سے معلوم ہوا جان کا بھی مرحلہ پیش تھا اور مخالفت کی صورت میں قتل کا سامان بھی مہیا تھا۔ اس کے لیے تو بے شک ویسے ہی جذبہ حق پسندی کی ضرورت تھی جو فداکاران راہ حقانیت کو ہر قسم کی قربانیوں پر آمادہ کر سکتا ہے۔ عمر سعد اس جذبے سے عاری اور ثبات و استقلال کے وادی سے اجنبی تھا۔ شمر کے اس سوال پر اس کو کہہ دینا پڑا کہ نہیں، میں ہی اس خدمت کو انجام دوں گا۔ شمر کا وجود عمر سعد کے لیے سوہان روح تھا۔ ابن زیاد کی بدگمانی اپنی نسبت بالکل ظاہر ہو چکی تھی، اب اسے اپنی وفاداری اور اخلاص مندی کا ثبوت پیش کرنا تھا، اس لیے اب جنگ میں تھوڑی بھی تاخیر اس کو منظور نہیں تھی۔ بے شک شمر کو ابھی لشکر امام حسین علیہ السلام میں اپنے ایک مقصد کی کوشش اور ایک امر کی ریشہ دوانی کرنا تھی جس کی اس نے کوفے سے چلتے وقت ہی تدبیر کر لی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کے وفادار بھائی ابو الفضل العباس علیہ السلام کی والدہ معظمہ ام البنین تھیں جن کا اصلی نام و نسب فاطمہ بنت حزام بن خالد بن ربیعہ بن عامر بن کلاب ہے، اور شمر جس کا تذکرہ کیا جاتا ہے شمر بن ذوالجوشن شراجیل بن ایورقرد بن عمرو بن معاویہ بن کلاب ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جناب ام البنین قوم و قبیلے کے اعتبار سے شمر کے ساتھ قرابت رکھتی تھی اور شمر جناب عباس اور ان کے حقیقی بھائیوں کو رشتے کے لحاظ سے اپنا بھانجا خیال کرتا تھا۔ اس نے کوفے سے چلتے وقت ابن زیاد کی جانب سے حضرت عباس علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے لیے ایک تحریری امان لکھوا لی تھی جسے وہ اپنے ساتھ لایا تھا۔ اب کربلا میں پہنچ کر عمر سعد کی گفتگو کے بعد وہ فوج حسینی کے مقابل آیا اور پکار کر کہا، کہاں ہیں ہماری بہن کے بیٹے؟ حضرت عباس، جعفر و عثمان و عبداللہ چاروں بھائی سامنے آئے اور پوچھا، کیا ہے؟ کیوں پکارا ہے؟ شمر نے کہا، تم اے میری بہن کے فرزندوں امان میں ہو۔ چاروں جوانوں نے پکار کر کہا، لعنت خدا کی تجھ پر اور تیری امان پر، تو ہمارا ماموں سہی مگر یہ کیا کہ ہم کو تو امان ہے اور فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امان نہیں ہے۔ ایسا ہی دوسرا واقعہ اور پیش آیا کہ عبداللہ بن ابی المحل بن حرام نے جو جناب ام البنین کا حقیقی بھتیجا تھا ابن زیاد کے پاس جا کر کہا کہ ہمارے پھوپھی زاد بھائی حسین کے لشکر میں ہیں، ان کے لیے امان تحریر کر دی جائے۔ ابن زیاد نے کہا، ہاں بصر و چشم، اور اپنے کاتب سے امان لکھوا دی۔
عبداللہ نے اپنے غلام کزمان کے ہاتھ اس امان نامے کو روانہ کیا۔ جب وہ کربلا آیا تو اس نے جناب عباس اور ان کے تینوں بھائیوں کو اس امان سے مطلع کیا۔ چاروں بھائیوں نے اس تحریر کو واپس کیا اور کہا، ہمارا سلام کہنا اور کہہ دینا کہ ہم کو تمہاری امان کی ضرورت نہیں ہے، خدا کے یہاں کی امان ہمارے لیے بہتر ہے۔ ابن زیاد کی امان سے یہ واقعہ عام طور سے مشہور نہیں ہے، لیکن تاریخ میں معتبر طور سے موجود ہے۔ نبی تاریخ کی شام ہونے نہیں پائی تھی کہ عمر سعد نے جنگ کی تیاری کر دی اور امام حسین علیہ السلام پر حملے کا حکم دے دیا۔ امام حسین علیہ السلام عصر کی نماز کے بعد خیمہ مبارک کے دروازے پر تلوار کا سہارا لیے گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ نیند غالب ہو گئی تھی۔ اچانک ایک مرتبہ دشمن کی فوج نے حملہ کر دیا۔ گھوڑوں کی ٹاپوں اور فوج کے غل کی آواز جناب زینب سلام اللہ علیہ کے کان میں گئی۔ آپ امام حسین علیہ السلام کے قریب آئیں اور کہا، بھائی دیکھیے، دشمن کے لشکر کی آوازیں بہت قریب سے آ رہی ہیں۔ حضرت نے سر اٹھایا، فرمایا، میں نے ابھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ حضرت فرماتے ہیں، تم ان قریب ہمارے پاس آیا چاہتے ہو۔ حملہ آور لشکر کے شور و غل سے جناب زینب کا دل دہلا ہوا تھا ہی۔ اب جو بھائی نے یہ خواب بیان کر دیا تو زینب علیہ السلام کی آنکھوں میں نامعلوم کون منظر گردش کرنے لگا۔ کرتی کیا، بس ایک دفعہ چہرے پر اپنے دوہتر لگایا اور کہا، یا ویلتا، ارے غضب۔ امام حسین علیہ السلام نے تسکین دی اور فرمایا، غضب تمہارے دشمنوں کے لیے، اے بہن خاموش رہو، خدا تم پر رحم کرے گا۔ اتنی دیر میں جناب عباس بھی پہنچ گئے۔ کہا، بھیا لشکر آ گیا۔ حضرت یہ سن کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، محبت آمیز انداز میں فرمایا، اے عباس، میں قربان تم پر، اے بھائی سوار ہو، ان کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو کہ آخر یہ کیا ہے اور ان کی رائے میں کیا تبدیلی ہوئی اور اس بے وقت حملے کا کیا سبب ہے۔ جناب عباس 20 سواروں کے ساتھ تشریف لے گئے۔ غالباً اصحاب نے حضرت کو جاتے دیکھ کر خود ہی تنہا جانا گوارا نہ کیا ہوگا اور گھوڑے بڑھا دیے ہوں گے۔ آپ نے جا کر دریافت کیا، تمہاری رائے میں کیا تبدیلی ہوئی اور اب تم کیا چاہتے ہو؟ جواب ملا کہ امیر ابن زیاد کا حکم آیا ہے کہ تم لوگوں سے امیر کی اطاعت قبول کرنے کا مطالبہ کریں اور نہیں تو تم سے جنگ کی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، پھر تم جلدی نہ کرو، میں امام علیہ السلام کے پاس جا کر تمہارا یہ جواب عرض کر دوں۔ جناب عباس علیہ السلام گھوڑے کو سر پر دوڑاتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں گئے کہ آپ کو واقعے سے اطلاع دیں۔ اصحاب جو ساتھ گئے تھے وہ دشمن کے مقابل کھڑے رہے اور موقع کو غنیمت سمجھ کر چاہا کہ کچھ تبلیغی کے فرض کو انجام دیں۔ حبیب ابن مزاحم زہیر بن قین کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، دل چاہے تو کچھ ان لوگوں سے گفتگو کرو، نہیں کہوں تو میں ہی کچھ کلام کروں۔ زہیر نے کہا، ابتدا اس خیال کی آپ نے کی تو آپ ہی کلام بھی کیجیے۔ حبیب متوجہ ہوئے فوج مخالف کی طرف اور اس طرح تقریر کرنا شروع کی، یاد رہے کہ بڑی بری ہوگی خدا کے سامنے کل وہ جماعت جو اس کا سامنا کرے گی، اس حالت میں کہ اس کے نبی کی ذریت اور اہل بیت کو اس نے قتل کیا ہو اور اس ملک کے ان عبادت گزاروں کا خون بہایا ہو جو پچھلے پہر خدا کی عبادت کرنے والے اور ذکر الہی میں کثرت سے مصروف رہنے والے ہیں۔ غرارہ بن قیس احمسی جو فوج مخالف میں تھا، اس نے بات کاٹنے کے لیے مذاق کے طور پر کہا، حبیب، جہاں تک ہو سکتا ہے تم اپنی تعریف اور اپنے نفس کی پاکیزگی کا اظہار ضرور کرتے ہو۔ زہیر نے جواب دیا، اے غرارہ، خدا ہی نے ان کے نفس کو پاکیزہ کیا ہے اور اس کو راہ راست کی طرف ہدایت کی ہے۔ زہیر کے متعلق یہ واقعہ ہے کہ یہ پہلے علی علیہ السلام اور اولاد علی علیہ السلام سے کوئی خاص تعلق نہ رکھتے تھے، بلکہ شام والوں کے ہم خیال تھے اور اس لیے عثمانی جماعت میں مشہور و معروف تھے۔ مکہ معظمہ
و کربلا کے درمیانی راستے میں ایک منزل پر امام حسین علیہ السلام نے ان سے ملاقات کر کے اپنی نصرت کی دعوت دی۔ توفیق شامل حال ہوئی اور قسمت نے یاوری کی، دل میں محبت اہل بیت پیدا ہوئی اور یہ جان و دل سے حسین کے اوپر نثار ہونے کو تیار ہوئے۔ یہی باعث تھا کہ اس وقت زہیر کی آواز جو انصار حسین علیہ السلام کے درمیان بلند ہوئی تو مخالف فوج کے لوگوں کو تعجب ہو گیا، اور غریرہ بن قیس نے مڑ کر زہیر کی طرف نظر ڈالی اور کہا، آہا زہیر، تم ہو؟ تم تو ہماری دانش میں اس خاندان کے شیوع میں سے نہ تھے بلکہ عثمانی مذہب رکھتے تھے۔ زہیر نے کہا، اب تو تم میرے یہاں ہونے سے سمجھے کہ میں شیعان اہل بیت میں سے ہوں۔ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کی قسم میں نے امام حسین علیہ السلام کو کبھی خط نہیں لکھا تھا اور نہ کوئی قاصد روانہ کیا تھا اور نہ کبھی نصرت کا وعدہ کیا تھا، لیکن راستے میں اتفاق سے مجھ سے اور ان سے ملاقات ہو گئی، اور جب میں نے انہیں دیکھا تو مجھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ تعلقات جو ان کو ان سے ہیں یاد آ گئے، اور مجھے معلوم ہوا کہ وہ اپنے دشمن یعنی تمہارے گروہ کی طرف جا رہے ہیں، تو میں نے اچھا سمجھا کہ میں ان کی نصرت کروں اور ان کی جماعت میں داخل ہوں اور اپنی جان کو ان پر نثار کروں، حفاظت کرتے ہوئے خدا و رسول کے ان حقوق کی جن کو تم نے ضائع کر دیا ہے۔ یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ جناب عباس آ گئے اور فرمایا کہ امام نے علیہ السلام نے ایک شب کی مہلت مانگی ہے، صبح کو دیکھا جائے گا۔ عمر سعد کی موجودگی کو اپنے لیے انتہائی خطرناک سمجھتا تھا۔ عمر سعد شمر کی موجودگی کو اپنے لیے انتہائی خطرناک سمجھتا تھا، اس لیے اب وہ امام حسین علیہ السلام کے معاملے میں ہر امر میں خواہ مخواہ کے لیے بھی تشدد سے کام لیتا تھا۔ اس کو برابر شمر کی ذات سے دھڑکا لگا ہوا تھا، چنانچہ اس موقع پر وہ شمر کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، کہو تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، جو آپ کی رائے، حاکم آپ ہے اور معتبر آپ کی رائے ہے۔ عمر سعد نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ مہلت نہ دی جائے۔ پھر وہ دوسرے سرداران لشکر کی طرف متوجہ ہوا، کیوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ عمرو بن حجاج زبدی نے کہا، سبحان اللہ، اگر یہ لوگ قبیلہ ترک و ویلم کے بھی ہوتے اور اتنی مراعات کے طالب ہوتے تو تمہیں ان کے ساتھ یہ مراعات کرنا لازم تھی۔ قیس بن اشعث نے بھی یہی مشورہ دیا کہ مہلت دینا چاہیے۔ آخر ایک شب کی مہلت مل گئی اور بڑھی ہوئی حملہ آور فوج پیچھے واپس گئی۔ یہاں پہ میں یہ ختم کر رہی ہوں، اس کے بعد میں سات میں نے باب پڑھ لی ہیں، میں 8واں باب نیکسٹ میں پڑھوں گی۔ خدا حافظ۔